بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رانا سہیل چلو سے حاضر خدمت ہے۔ یقیناً آپ نے سے بہت سارے دوستوں نے بھی وہ پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی جو دھرنا کیس کی چل رہی ہیں آج کل سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ کے اندر دھرنا کیس پر بعد میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ اس آدمی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، کہ انہوں نے یہ روایت بنا کر کے لائیو پروسیڈنگز دکھائیں گے۔ لائیو پروسیڈنگز دکھانے کا یہ فائدہ ہے کہ ہر کوئی آدمی جو بڑے بڑے ہیں نا جی یہ دعوے دار، وہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے، اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ججز بھی ایکسپوز ہوں گے اور ہمارے وکلا حضرات بھی جو لمبی لمبی بڑی بڑی فیسیں لے کر پیش ہوتے ہیں اور ان کی تیاری کو نہیں ہوتی، وہ اب آپ نے دیکھ لی ہوگی اس پروسیڈنگ میں بھی، پچھلی پروسیڈنگ میں بھی، کہ سوال چنا جواب چاول۔ جو ہمارے جیسے لیمن ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورٹ پوچھتی کچھ ہے، جواب آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تو ریلیف نہیں ملا کرتے، کیونکہ یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں آپ جو آج سے 2 سال پہلے عدالتیں ہوتی تھی کہ جا کے کچھ بولیں بھی نہ، مسکرائیں اور آپ کو ریلیف مل جائے۔ اور اس طرح ہوتا ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اندر۔ اس کے گواہ آپ بھی ہیں، اور آپ کی وہ بہرحال چھوڑے، لمبی بات ہو جائے گی۔ دھرنا کیس کے اوپر آتے ہیں جی۔ دھرنا کیس کے اندر ماشاءاللہ سے وہ ان کو طلب کیا تھا جنرل فیض حمید کو، دوسری بار، پہلی بار بھی نہیں آئے، آج دوسری بار بھی نہیں آئے۔ تو یہ میسج دیا جنرل فیض حمید نے کہ کاکا جاؤ کم کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات جو میں کہہ رہا ہوں، کہ کاکا جاؤ کم کرو، میں نہیں آنا۔ تو اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ اس طرح آپ ہمیں ریڈیکیول نہ کریں۔ ہمارے یہ جو عدلیہ کے ادارے ہیں، آپ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ جو پردیس میں بیٹھے ہیں نا، جو میں اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوں اگر، تو یہ میرا جو نیبر ہے نا ساتھ، روی سنگھ، یا ادھر مسٹر برار ہے میرے ساتھ، یا سامنے سری لنکن ہے، یا ادھر سامنے کوئی اور بندہ رہتا ہے گورا، یہ سب لوگ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ساری پروسیڈنگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں مذاق کرتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوگا میرے ساتھ۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا وہ جنرل فیض میں پھر بھی نہیں آیا عدالت کے کہنے پر۔ کیسی عدالتیں ہیں یہ؟ تو چیف صاحب آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ کے کہنے پر یہ نہیں آتے، ایک آدمی نے مشورہ دیا تھا مجھے کہ آپ سے میں عرض یہ کروں کہ آپ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ آرمی کے اندر یہ بڑا نظم و ضبط ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آفیسر خواہ وہ حاضر ہو، خواہ وہ ریٹائرڈ ہو، وہ آرمی ڈسپلن کے اندر ہونا چاہیے اس کو۔ تو آپ جو جنرل عاصم منیر ہیں، عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر صاحب، آپ ان کو لیٹر لکھ دیں یا ان کو آرڈر لکھ دیں یا ان کو بھجوائیں نوٹس کہ جناب آپ کے یہ سابق جو ہیں جی آفیشل جو ہیں یہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو رہے۔ یہ جو آپ کے سابق جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، یہ عدالت کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہے، لہٰذا ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ میرے خیال میں یہ مشورہ ہے ان کا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کس طرح سے اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ مشورہ اچھا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر وہ ویسے نہیں آتے تو ان کے بڑوں کو پوچھیں، جو ان کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ بھئی ان کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ یا پھر یہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی ہیں جی جنرل لیول کے، یا جس لیول پہ بھی آپ کہیں، کرنل لیول کے، بریگیڈیئر لیول کے، یا اس کے جہاں پر بھی آپ چاہیں، ان کو امیونٹی دے دیں کہ ان کو کسی بھی کیس میں کسی بھی کورٹ میں سمن نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ حاضر سروس ہو، خواہ وہ ریٹائرڈ ہو۔ یہ آرمی ایکٹ میں بھی کر دیں اور قانون کے اندر بھی کروا دیں۔ اس طرح سے ہمارا مذاق نہ بنوائیں، یہ ہمارا مذاق بنتا ہے، خواہ وہ نواز شریف کے دور میں ہو، خواہ وہ عمران خان کے دور میں ہو، خواہ وہ موجودہ کے سیٹ اپ کے اندر ہو۔ بھی جو آدمی آپ کا حکم نہیں مان رہا، یا تو آپ کو چاہیے نا، اگر کوئی غریب بندہ ہو ہمارے جیسا تو آپ جناب راتوں رات اٹھوا لیں گے، وہ کیا پورا کا پورا خاندان اٹھوا لیں گے آپ۔ اور آپ سے ایک جو ہے ریٹائرڈ جنرل جو کہ اس کے اندر ملوث اور جس کا ہونا ضروری ہے، آپ اس کو نہیں آج تک بلا سکے۔ آپ تو خیر اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں بلا سکے جن کا نام لیے گئے تھے کہ میرے تھرو پیسے بانٹے گئے تھے۔ وہ بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، الگ سلسلہ ہے، وہ باتیں بعد میں کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے لائیو پروسیڈنگز کی۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کتنے لوگ، کہہ رہے جی ہمارے لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ باہر پولیس ہے، انہوں نے کہا جی کل کتنے ہوئے ہیں؟
اس نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا، کھوسا صاحب کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ پتا 635 جو ہے ہمارے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ریجیکٹ تو آپ نے بتا دیے، لیکن یہ ہوئے کل کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس اس کا کوئی فگر نہیں۔ اس نے کہا جی جب سپریم کورٹ میں آتے ہیں سارے فگر سے آپ ساتھ لے کے آتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے اتنے ہوئے اور اس طرح سے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ 635 کا آپ نے کہاں سے فگر لیا؟ کیا الیکشن کمیشن سے لیا یا اپنی پارٹی کے ہیڈ آفس سے لیا یا کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں نے سوشل میڈیا سے لیا ہے۔ اب میری بات سنیں، کھوسا صاحب پر بھی رنگ چڑھ گیا، دو ہفتوں میں رنگ چڑھ گیا کھوسا صاحب پر بھی، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ بھائی سوشل میڈیا کتنا کریڈیبل ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ بہت سے میرے پی ٹی آئی کے دوست اس بات پر ہنستے ہیں کہ جناب کھوسا نے کہہ دیا سوشل میڈیا سے۔ بھی سوشل میڈیا تو پتہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہاں پر۔ یہ بھی ہمارا نقطہ بحث نہیں ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا جب کھوسا صاحب سے کہ جناب کھوسا صاحب آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آ گئے، ہم کس طرح ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس دیں؟ ہمارے تو کنٹمپٹ ہوئی نہیں، نہ ہی ہم نے ان کو کوئی آرڈر کیا۔ ہم نے تو آرڈر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو۔ تو الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے اگر نہیں اس پہ عمل درآمد کیا تو ہم اس کو نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ سامنے ہیں، وہ جب آئے انہوں نے بتا دیا، انہوں نے اپنی کمپلائنس رپورٹ پوری دے دی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے 22 تاریخ کو آرڈر کیا تھا، 26 کو ہم نے اس کو یہ کمپلائنس کی، 26 کو یہ کمپلائنس کی۔ تو چیف جسٹس نے پوچھا کھوسا صاحب سے، کھوسا صاحب وہ تو کمپلائنس رپورٹ دے رہے ہیں، آپ نے پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کھوسا صاحب کو بھی دے رپورٹ پڑھ لیں۔ کھوسا صاحب نے بھی رپورٹ پڑھ لی۔ پھر کہنے لگا نہیں جی 22 دسمبر کا، وہ کہہ رہے ہیں 26 تاریخ کو ایک چیز طے ہوگی، اب 22 کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ 26 کو اس کا آرڈر ہو چکا ہے، اگر وہاں پر نان کمپلائنس ہے تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری اس کے خلاف نہیں، میری آئی جی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے چاروں آئی جیز، چاروں صوبوں کے آئی جیز، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو کنٹمپٹ پٹیشن دینے کی پریئر کی ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میری کنٹمپٹ انہوں نے کی نہیں، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی جیز کو لکھ دیا ہے، چیف سیکرٹریز کو لکھ دیا ہے، آپ کا وکیل آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، سامنے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمپلائنس کر لی ہے، تو کنٹمپٹ کس بات کی؟ اگر کنٹمپٹ کرنی بھی ہے یا فائل بھی کرنی تو لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں، دوسری ہائی کورٹ میں کسی میں چلے جائیں، جو بھی آپ سے وابستہ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں، الیکشن کمشنر کے پاس چلے جائیں، جی کنٹمپٹ ان کے خلاف فائل کریں۔ کنٹمپٹ ایک بندے کے خلاف ہوئی نہیں، اور نہ آپ اس کے اوپر اسپیسیفک ہے کہ کسی کے خلاف، چاروں آئی جی، چاروں چیف سیکرٹری۔ انہوں نے کہا اس طرح تھوڑا سا نظام چلتا ہے سلطنت کا۔ بہرحال کھوسا صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھوسا صاحب وداؤٹ پریپریشن آئے ہوئے تھے وہاں پر، اور شعیب شہین بھی ساتھ کھڑے تھے۔ شعیب شہین کہیں کہیں پہ ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دیتے تھے، لیکن شعیب شہین صاحب کا بھی سن لیں۔ شعیب شہین صاحب جو ہے انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے جناب مسنگ پرسن کی، اور مسنگ پرسن کے اندر وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے کہا جناب علی کہ ہمارے بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کون سے بندے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بندے یہ دیکھیں جی عمران ریاض کو اٹھایا گیا، وہ دیکھیں شیخ رشید کو اٹھایا گیا، وہ دیکھیں جی صداقت عباسی کو اٹھایا گیا۔ کورٹ نے کہا جی ٹھیک ہے وہ اٹھائے گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اب ریکور ہو چکے ہیں، وہ مزید تو غائب نہیں ہے۔ ان کی بات کریں جو غائب ہے، اور جو غائب ہے آپ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ریکور ہو چکے ہیں۔ اگر ریکور والوں کو اتنا ہے نا تو وہ آ کے پٹیشنر بنے، عدالت میں آ کے بتائیں کہ ان کو کس نے اٹھایا، کہاں پہ رکھا، کیسے رکھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آپ تو ایک صرف 3 بندوں کا نام لے رہے ہیں، آپ کے پاس باقی بندے نہیں ہیں۔ انہوں نے 4-5 اور لوگوں کا نام لیا، کوئی جرنلسٹ کا نام لیا جو اٹھائے گئے، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو مصر کے اندر صرف اپنی پارٹی کے لوگ ہی نظر آتے ہیں، پی ٹی آئی کے، کیا باقی لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ بلوچوں کا آپ نے کہیں پہ ذکر کیا، جو بلوچستان میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد میں آئے، جن کے سارے مسنگ پیپل ہیں اور سب سے زیادہ مسنگ پیپل ہیں، ان کا تو کہیں آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کھوسا صاحب آپ پارٹی بازی سے باہر نکلیں، آپ پاکستان کے لیے سوچیں، اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے سوچیں۔ یہ کورٹ کے ریمارکس تھے وہاں پر۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی یہ یہاں پر کالا قانون چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ پھر چیف صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کالا قانون اگر چل رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک مینٹیننس آرڈر کے اندر ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ کی 4 سال حکومت رہی ہے، تو آپ نے 4 سال کے اندر وہ لاز ریپیل کیوں نہیں کیے، وہ ختم کیوں نہیں کیے؟ جب آپ
आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, जरदारी हो, कोई भी हो पॉलिटिशियन, आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उस वक्त आपको सारे कवानीन याद आ जाते हैं, अपने दौर में आपने ख़त्म क्यों नहीं किए। तो मेरे ख्याल में खोसा साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि खोसा साहब को कहना चाहिए था, इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए मुझे 15 दिन हुए हैं सिर्फ, मैं तो उस वक्त पार्टी इसका हिस्सा ही नहीं था। लेकिन बहरहाल ये मैंने बात ऐसे लेटर नोट में कह दी। इसके बाद जी अगली बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लापता अफराद वाली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लापता अफराद वाली के अंदर सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट हुई है ना जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये हुई है कि आपको यकीनन पता होगा कि ये लापता अफराद के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था। इमरान खान के दौर में एक कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन के चेयरमैन कौन है पता है आपको? जस्टिस जावेद, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल। हाँ, वही जो नैब में थे, वो जिनके पास अगर कोई भी खातून बेचारी चले जाती थी पटिशनर, तो उसके खातून होने का एक दरिंदा सिर्फ मर्द जो फायदा उठा सकता है, ये वही जावेद इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बड़ी सी वीडियोस भी हैं, ये चुमा चाटी के नाम से मशहूर है। तो अब कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब ये चेयरमैन साहब भी हाजिर हो और पूरी रिपोर्ट लेके हाजिर हो कि मुल्क के अंदर कितने मिसिंग पीपल हैं और उनके लिए अब तक कमीशन ने क्या किया है और रिकवरी रेट क्या है। तो ये आप देखिए जी, ये जज जावेद इकबाल भी आएंगे अब, तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जी। इनको बुलाना चाहिए, कोई बुलाता ही नहीं इन लोगों को, कोई पूछता ही नहीं, कोई वाली वारिस नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ी देर के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद एक अपराइट मैन मिला है, जस्टिस काजी फाइज साहब। यकीनन पीटीआई वालों को ये अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जिनके खिलाफ फैसले जाए बेशक मेरिट ही पे जाते हैं, उनको कभी भी फैसला अच्छा नहीं लगता, उस फैसले को गलत ही कहते हैं और दूसरा फैसला ठीक होता है। जिस तरह इलेक्शन में हारने वाले ने कभी नहीं ये कहा कि मैं हार गया हूँ, वो यही कहता मेरे साथ धांधली हुई है, और यही होगा ये बाद में भी 8 फरवरी के बाद। तो मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बड़ी देर के बाद एक अच्छा चीफ जस्टिस मिला है। नजर आ रहा है कि जनाब ये इंसाफ हो रहा है। अदरवाइज कोई बंदा ये नहीं कहता कि लाइव नशरियात दिखाओ हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। चोर आदमी कभी अपनी वीडियो पे अपने को अब लाइव नहीं लेके आता। तो काजी फायज ईसा साहब अगर अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारी अदलिया जो है एक व्हील के तौर पर आगे बढ़ रही है। जब तक दूसरा व्हील इसका साथ नहीं देगा, एक व्हील पे चलने, वन व्हीलिंग वैसे ही अच्छी नहीं होती जब तक दूसरा व्हील इसके साथ शामिल नहीं होगा। और दूसरा व्हील कौन है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो भी इसी तरह से फैसले लें, इसी तरह से फैसले करें जैसा काजी फायज ईसा कर रहे हैं। आर्मी चीफ को चाहिए कि जनरल फैज हमीद की अपीयरेंस कोर्ट के सामने मुकम्मल बनाए और लोगों को यकीन आए कि जनाब आप सियासत से बाहर हो चुके हैं और कानून की मुल्क के अंदर बालादस्ती है। अगर मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, उस वक्त तक नहीं हो सकती ये बालादस्ती जब तक आपके दोनों व्हील अलाइन नहीं होंगे, अदलिया और आर्मी चीफ। आर्मी चीफ भी एक अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस भी एक अथॉरिटी है। यही दो अथॉरिटी हैं जिनसे लोग यहाँ पर दुनिया में डरते हैं या पाकिस्तान में डरते हैं। आप यूं कीजिए जनाब, जनरल आसिम मुनीर साहब के अपने साबिक जनरल साहब को कहें कि कोर्ट का ऑर्डर है, उनको डिफाई ना करें, उनके जाके पेश हों। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ, उनके पेश होने के साथ ही ये बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कि मुल्क के अंदर इक़्तिदार आला किसका है, मुल्क के अंदर ताकत किसकी है, मुल्क के अंदर वो किसका है। अगर ये चीज़ आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसका आप दावा करते हैं कि मैं मेरिट पे चलूंगा, अगर मेरिट की बात यही है कि जो कि आपके अंडर कमांड है, अब भी रिटायर्ड लोग भी आपके डिसिप्लिन में आते हैं, आप उनको हुक्म दें कि जनाब जाके पेश हों। अगर वो नहीं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको हुक्म देना चाहिए आर्मी चीफ को कि अपने साबिक जो एम्प्लॉई हैं या साबिक जो आपके ऑफिसर हैं, उनकी यहाँ पर अपीयरेंस को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।